بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، اہم خبر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ افغانستان پرامن طور پر رہنا چاہتا ہے یا نہیں، اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ افغان عبوری حکومت اپنے عوام پر رحم کرے۔ خیبر پختونخوا سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں پائیدار امن کا قیام ناگزیر ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال مزید بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ نوجوانوں کو شدت پسندی سے بچا کر مثبت سمت دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سب کو متحد ہو کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ قومی سلامتی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ریاست پر عزم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی، جس سے پاکستان کا وقار دنیا بھر میں بلند ہوا۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ پاکستان معاشی طور پر مضبوط سے مضبوط ہو رہا ہے، معاشی ترقی میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کی شرح کو تیزی سے آگے بڑھانا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پنجاب اگر ترقی کرتا ہے اور دیگر صوبے ترقی نہیں کرتے تو یہ پاکستان کی ترقی نہیں، ملک اسی وقت ترقی کرے گا جب تمام صوبے ترقی کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے دیگر صوبوں نے اپنے حصے سے 800 ارب روپے دیے، بلوچستان کو 100 ارب روپے پنجاب نے اپنے حصے سے دیے۔ جی ناظرین، دوسری جانب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ کیا ہے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز یعنی ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مستعد پولیس دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ISPR نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اسکول فار ہائی امپیکٹ اپیلڈ لا انفورسمنٹ ڈیولپمنٹ پر بریفنگ دی گئی۔ انہیں پولیس کی استعداد بڑھانے کے لیے جاری تربیتی پروگراموں اور اصلاحاتی اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے کیڈٹ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹس آف پولیس سے ملاقات اور گفتگو بھی کی۔ انہوں نے شہریوں کی جان، مال اور عزت کے تحفظ میں پولیس کے کلیدی کردار کو اجاگر کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل نے دہشت گردی، جرائم اور سیکیورٹی چیلنجز کے خلاف جدوجہد میں پولیس اہلکاروں کی قربانیوں کو سراہا اور جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل نے پولیس شہداء کی یادگار پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ ISPR نے کہا کہ دورے کے موقع پر وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر مملکت برائے داخلہ بھی موجود تھے۔ جی ناظرین، ایک اور اہم خبر کہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ حکومت تحریک انصاف سے مذاکرات میں سنجیدہ ہے، لیکن PTI مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ محمد آصف نے کہا کہ PTI 4-5 زبانیں بولتی ہے، اب ہم ان کی کون سی زبان سمجھیں۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ باہر بیٹھ کر گالم گلوچ کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کی زبان بندی ضروری ہے۔ باہر بیٹھے لوگ ان کی مرضی سے بول رہے ہیں۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت الگ اور اسمبلی میں بیٹھنے والے الگ زبان بول رہے ہیں، ہم ان کی کون سی زبان پر اعتبار کریں۔ خواجہ محمد آصف نے کہا کہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بننے پر ویلکم کرتے ہیں، وہ ہمارا بھائی ہے، ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا محمود خان اچکزئی کی سیاست سے اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، لیکن میرا ان سے بڑا برادرانہ تعلق ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ بتایا جائے کہ ایک اکثریتی پارٹی نے اپنا لیڈر آف اپوزیشن کیوں نہیں بنایا۔ PTI بیک ٹریک اور 2 نمبری کرنے کے لیے اپنی اسپیس رکھنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ PTI کی نیت ہو تو مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں اور ان کا رزلٹ بھی نکل سکتا ہے، لیکن ان کی بدنیتی ختم نہیں ہو رہی۔ جی ناظرین، ایک اور اہم خبر کہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے سینیٹر ناصر عباس کو لیڈر آف اپوزیشن مقرر کر دیا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین سینٹ کا کہنا ہے کہ قائد حزب اختلاف سینٹ کا معاملہ ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں۔ چیئرمین سینٹ کو قائد حزب اختلاف ڈکلیئر کرنے کا اختیار ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ شبلی فراز کو الیکشن کمیشن نے نائل کیا، اس نائلی کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔
جی ناظرین، دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں مسنگ پرسنز کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل کر دیا گیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری کیے گئے بیان میں انہوں نے کہا کہ گڈ گورننس اور میرٹ کے ذریعے ہی ہم بلوچستان کی عوام کی محرومیوں کا ازالہ کر کے ان کو ریاست کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ سرفراز بھگٹی کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں گورننس کی بہتری کے لیے ہم نے بلوچستان کابینہ کے اجلاس میں 2 نئے ڈویژن پیش کیے اور کوہ سلیمان بنانے کی منظوری دے دی ہے، ساتھ ہی مزید ڈویژن اور اضلاع بنانے پر بھی کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف لوگوں نے مسنگ پرسنز کے ایشو پر صرف سیاست چمکائی، ریاست کو مورد الزام ٹھہرایا اور ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے پہلی دفعہ اس کا حل نکالا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس مشتبہ افراد سے تفتیش کے لیے قانونی فریم ورک موجود ہے۔ اب لاپتہ افراد کا الزام ریاست پر نہیں ڈالا جا سکے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان میں میرٹ کو یقینی بنانے کے لیے ہم سرکاری ملازمین کی ڈگریوں کی تصدیق کا عمل شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جعلی ڈگری ہولڈرز کے خلاف FIR اور سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ اس عمل کا آغاز ڈیرہ بگٹی اور نصیر عباس سے ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔